السلام علیکم، میں ہوں ارم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. السلام علیکم مبشر. السلام علیکم ارم. کیا حال ہے آپ کا؟ میں اللہ کا شکر ہے. آج آپ ذرا تھوڑے موڈ کافی آپ کا خراب لگ رہا ہے. میرا موڈ آف ہے آج. لگ رہا ہے مجھے. چلیں آپ کو ہم ابھی تھوڑا مزید خراب کرتے ہیں بیکاز ایز یوزول نو نیوز از اے گڈ نیوز اور ہمارے پاس ساری ایسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا چلیں لیٹس اسٹارٹ ود رنگ روڈ اگین. میں کہتا ہوں لیٹس اسٹارٹ ود پیلسٹائن. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے اور میں برملا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سارا میڈیا جو ہے مجھے لگتا ہے بک کیا ہوا ہے. میں اپنی ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو سکتا ہے خام خیالی ہو، لیکن میں نے اتنے سال اس میڈیا میں گزارے ہیں کہ مجھے پتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پرسوں سے میں ویٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بات کرے گا کہ الجزیرہ کا اور اے ایف پی کے ہیڈ کوارٹرز کو بام کیا گیا اور ان کو اڑا دیا. بالکل جی. ہمیں یہ نہیں پتا وہاں پہ کیا ہوا، ہمیں یہ نہیں پتا وہاں کتنے لوگ مارے گئے، کتنے جرنلسٹ مر گئے، کتنے کیمرہ مین مر گئے، کتنے اور لوگ مر گئے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا 2 ایسے اداروں کو کہ جو وہاں پہ نیوٹرل رپورٹنگ کر رہے تھے. جی. اچھا، میں پرسنلی الجزیرہ کا فین بالکل نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ الجزیرہ نے بڑی بائسڈ اور کئی دفعہ غلط رپورٹنگ کی ہے، خاص طور طالبان کے حوالے سے. لیکن ان کے دفتر پہ بامبنگ ہونا، اور یہاں کسی میڈیا میں نے اس کا ذکر ہی نہیں سنا، کچھ بھی نہیں سنا. نہ پی ایف یو جے زندہ ہو رہی ہے، نہ آئی یو جے زندہ ہو رہی ہے، نہ کوئی پریس کلب زندہ ہو رہا ہے، نہ کوئی تنظیم آگے آ رہی ہے. اور اکا دکا وہ ممی ڈیڈی ٹائپ 4 لوگ جو ہیں کوئی پریس کلب کے آگے پروٹیسٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ لگتا ہے کوئی پکنک پہ گئے ہوئے ہیں. ایکچولی دیر از نو ایشو ٹو اینی ون. اچھا، اب دنیا کا میڈیا کتنا بے حس اور 2 نمبر ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی میڈیا والا کہیں پہ پاکستان میں مر جائے، اللہ نہ کرے کہ مرے، لیکن جب کوئی مر جائے یا کسی کو گولی لگے یا کچھ ہو تو ورلڈ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، نیو یارک ٹائمز کی اور واشنگٹن پوسٹ کی اور سی این این کی اور فاکس کی اینڈ یو نیم اٹ. اور بی بی سی اس کے اوپر بلیٹنز کرتا ہے اور فاکس نیوز اس کے اوپر وہ پیکیجز کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. ابھی ذکر ہی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میں پرسوں سے براؤز کر رہا ہوں. نتھنگ ٹو. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سائڈ لے لی ہوئی ہے، کہ ہم نے پوری دنیا نے ایک سائڈ لے لی ہوئی ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. اور بٹ ٹھیک ہے، ان کا آپس کا مسئلہ ہے، اس کو ختم ہونے دو. بھائی تم کر لو مسئلہ ختم، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو تو چھوڑ دو، بالکل معصوم لوگوں کو تو چھوڑ دو. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نواز شریف کی حکومت سے میں نہیں ایگری کرتا تھا، میں نے ان کے خلاف ووٹ دیا تھا. ٹھیک ہے. میں نے زرداری صاحب کے خلاف ووٹ دیا تھا، میں نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں. لیکن اگر تم ان کی وجہ سے مجھے مارو گے یہ کہہ کے کہ یار یہ ان کی مرضی پوری کر، تو وہ بھی غلط ہے نا. ہاں بالکل. میں تو نہیں کر رہا تھا اس کو کر. تو وہ لوگ بیچارے بالکل معصوم ہیں. اگر فرض کریں ایک لمحے کے لیے میں کہتا ہوں کہ حماس نے کوئی غلطی کر دی یا کوئی میزائل انہوں نے پھینک دیا اسرائیلی کمیونٹی کے اوپر یا ان کی بستی کے اوپر، ان معصوم لوگوں کا تو کوئی لینا دینا قصور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. وار کے ایتھکس ہوتے ہیں، لڑائی کے جنگ کے پرنسپلز ہوتے ہیں. بالکل. وہ مونگولز کے زمانے سے ہو رہے ہیں، ہاں جی. وہ گریکس کے زمانے سے ہو رہے ہیں، رومنز کے زمانے سے ہو رہے ہیں، مغلز کے زمانے پہ ہو رہے ہیں، اب بنو عباسی، بنو امیہ، ان ساروں کے زمانے میں ہوئے. اب ہم ہر پرنسپل جو ہے وہ وائٹ واش ہو گیا. یعنی ہیومن ہم آپ کو پتہ ہے، اب تو میں نہیں کرتا لیکن بہت سال پہلے مجھے شکار کا شوق ہوتا تھا. تو ہم شکار کرتے تھے، تو کبھی وہ آپ اس کے لیے جا رہے ہیں پاڑے کے لیے، تو کبھی اس کے لیے، تو بہت دفعہ ہم سے شکار مس ہو جاتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اندھیرے میں رات کو ہم لوگ یہ پلان دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ فیمیل تو نہیں ہے. ہاں. کیونکہ جو مادہ ہوتی ہے اس کو آپ شکار نہیں کرتے ہیں. ہاں. وہ بریڈ کر رہی ہوتی ہے. واٹ ایف شی از پریگننٹ، واٹ ایف واٹ ایف. تو آپ جانوروں کے اوپر بھی آ کے آپ یہ لحاظ کرتے ہیں. ہاں. کجا اس کا کہ آپ انسانوں کو جانوروں سے زیادہ بے دردی سے مار رہے ہیں. اور اب چلو پہلے تو مجھے سمجھ آتا تھا کہ ہم سائڈ پہ ہیں، کوئی اس سائڈ پہ اور کوئی اس سائڈ پہ، چلو سمجھ آ گیا کہ جس کی جتنی آواز اتنی اٹھا رہا ہے. اب تو میڈیا کے 2 دفاتر اڑ گئے، تو اسے میڈیا کیوں نہیں بول رہا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے نا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بک گیا، لیکن مر ضرور گیا. سو آئی کین ٹیل یو ارم دیٹ میڈیا از ڈیڈ. I agree with you on this because when I go through social media مجھے بھی یہی فیلنگ آج میں نے 18,000 کانٹیکٹس کو ای میل کیا. اچھا. 18,000.
ورلڈ میڈیا میں جن کے میرے پاس ای میلز ہیں سب کچھ ہے ٹھیک ہے. فرام ڈفرینٹ آرگنائزیشنز, اور سب کو میں نے ایک میل کی ہے کہ یو نو دس از دی ایج آف کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. Agreed. Wake up before there's nobody left to cry for you. That's a very profound thing that you've sent everyone, and I hope some sense prevails. لیکن اس میں سینس سے زیادہ کی بات ہے میرا خیال ہے. پتہ ہے ساری مسلم گورنمنٹس کو بھی, مسلم ورلڈ کو بھی اور میڈیا ہاؤسز کو بھی کہ ضمیر مر چکے ہوئے ہیں, اینڈ دے ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ تو اٹ. ضمیر مر گیا تو انسان مر گیا. بالکل صحیح بات ہے. اینڈ دے ناٹ, اگر آپ کے سامنے کوئی ناجائز کسی بلی کے بچے کو پتھر مارو تو آپ اس کا ہاتھ پکڑیں گے, پکڑیں گے. ایگزیکٹلی, بالکل یہ تو نہیں کہیں گے یہ جانور ہے. جانور ہے. ہاں بالکل, آئی ایگری. اس کا مطلب ہے ضمیر, جب ضمیر مر جائے تو انسان مر گیا. تو وہ مر چکا ہے. تو آپ نے بات صحیح کی, اور اس وجہ سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آج آپ اتنے زیادہ چارج اپ موڈ میں کیوں ہیں. اٹس اے ویری سیڈ سچویشن. آپ کو پتا ہے میرے پاس یہ فگر ہی نہیں ہے کہ وہاں کتنے لوگ میڈیا کے مر گئے, ہے ہی نہیں. ہاں جی ٹھیک میں ہے. نے پورا سرچ کیا, براؤز کیا, مجھے ویسے فرٹیلٹیز کے فگرز آ رہے ہیں, ہاں مجھے ان کے ڈیموگرافک بریک اپ نہیں آ رہا. نہیں پتا. یعنی ایوری بڈی از اے وار کیجولٹی. وہ جو امریکہ کرتا تھا افغانستان میں کہ ڈرون مارا 18 بندے مر گئے, 18 دہشت گرد مار, ہم لوگ یہی رپورٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہاں یعنی جو مارا گیا وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد ہے. کمال نہیں ہے ویسے ہماری عقل پہ, ہمارے ضمیر پہ, ہماری ایتھکس پہ. نہیں, اور ہمارے ماں باپ نے یہ تربیت دی ہے ہمیں, یعنی ہم اس اور طرح اب تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سویلینز کو مارا جا رہا ہے. میں ایک بات کلیئر کروں, دس وار از ناٹ بٹوین اسرائیل اینڈ پیلسٹین. یہ غلط سمجھ رہے ہیں لوگ. آپ نہ اسرائیل کی سائڈ پہ نہ پیلسٹین کی سائڈ پہ. دس وار از اگینسٹ جینوسائڈ آف ہیومینٹی. ہیومینٹی, بالکل ٹھیک ہے. Either we stop that genocide and we speak for it, or we come in front of it, or we just shut up. اور پھر ہم مرغی کے ریٹ پہ آ جائیں کہ مرغی مہنگی ہے کہ سستی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن I would appreciate you for it, and I hope you keep on doing it, that you raise your voice about this on daily basis. ابھی اس کے بعد مجھے برا بھلا بہت کہے گا میڈیا والا کہ ان کی عادت ہے, وہ آدھے بیان کو لیں گے اور اس کو ٹویسٹ کریں گے. خیر اس میں برا بھلا کہنے والا کوئی اس کو لیں پوائنٹ گے کہ اس نہیں نے ہے. کہا کہ جی جو اسرائیل کی سائڈ پہ وہ بھی ٹھیک ہے, جو ادھر سائڈ پہ وہ بھی ٹھیک ہے. یہ غلط ہے. وہ اتنا لیں گے توڑ پھوڑ کے, ہر بیان کو ایسے ہی کرتے. چلیں وہ پھر ان کی اپنی مرضی, جس نے کلک بیٹ بنانا ہے وہ پھر بناتا رہے. وہ پھر ان کا اگین ضمیر کی بات ہے, کوئی بھی بات ہے, بٹ آئی مین اپریشیٹ کرنے کی بات ہے دیٹ یو آر ریزنگ یور وائس, اینڈ آئی ہوپ یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ. لیکن ادھر سے آ جاتے ہیں ہم کہ بائیڈن نے ابھی اسرائیل کو $35 ملین کا اسلحہ فروخت کیا ہے. تو یہ والی کیپیبلٹیز مسلم ورلڈ کے پاس بھی ہیں, سارا کچھ ہے. اچھا بائیڈن نے کیا اسلحہ فروخت کیا؟ چلے مجھے یہ بتائیں. اسلحہ ہوتا ہے جی, ایمونیشن کی ہے. اوکے, پوری اسرائیل کی 5 لاکھ آرمی ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی 4,37,000 ہے. اوکے. اور ریزروز ان کے کو 3 لاکھ ہے. یہ اسرائیل کی فوج ہے. ٹھیک ہے. پوری مسلم ورلڈ کی 65 لاکھ فوج ہے, اور اس کی ریزرو فورسز میں 30 لاکھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ایک پوری دنیا کا جو سب سے بڑا اسلحہ انکلوڈنگ ایٹم بم, وہ بھی اسلامک ورلڈ کے پاس ہے. بالکل. آپ کو ابھی لڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ چلے مجھے بتائیں, میں آپ کو دلوا دیتا ہوں. او یار دل تو لاؤ پہلے, ایگزیکٹلی, حوصلہ تو لاؤ, ہمت تو لاؤ. یو ڈونٹ ہیو دا کریج ٹو فائٹ دم. ویری سیڈ. یہ کیا بات ہے؟ اسلحہ دے گا, پھر جو استعمال کر سکتا ہے اس کو مل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. سعودی عربیہ نے کتنے $1 بلین کا اسلحہ لیا پچھلے 4 سال میں؟ $100 بلین کا تو ایک دفعہ ٹرمپ سے لیا تھا. $100 بلین کا, یہ تو $35 ملین آپ مجھے کہہ رہی ہیں. ہاں بالکل. تو وہ کیا دیوالی پہ چلانا ہے یا شبرات پہ چلانا ہے؟ وہ صرف یمن والوں کے اتنے لوگوں کے لیے ہی تھا. وہ OIC میں بیٹھ کے سٹیٹمنٹس نہیں دینے پہ تیار. تو بھائی میں کہہ رہا ہوں یمن کے اتنے لوگوں پہ ہی تھا نا. ہاں جی بالکل. ہم اسرائیل کو اسی دن لڑیں گے جس دن مسلمان ہو جائیں گے. بہت کرٹیسائز ہونے والے ہیں, میں ایگری کرتی ہوں اس چیز کے اوپر, لیکن بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے, کیونکہ مسلم ورلڈ کے پاس اتنی قوت ہے. آپس میں لڑتے ہیں نا. ہاں آپس میں اس وقت پیلسٹینینز کو پروٹیکٹ بہت آرام سے کیا جا سکتا ہے اگر مسلم ورلڈ. اچھا چلے چھوڑ دیں آپ ایک اور بات کو چھوڑ دیں. غازہ اسٹرپ, اگر آپ کو جیوگرافی کا پتہ ہے, غازہ اسٹرپ جو ہے نا اس کی جو انٹرنس ہے نا وہ تو اسرائیل سے ہے. ٹھیک ہے. تو آپ چلیں, آپ وہاں سے نہیں جا سکتے. جو 2 بارڈر اس کے لگتے ہیں نا, ایک جارڈن کو لگتا ہے, ایک ایجپٹ کو لگتا ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. نہ ایجپٹ نے نہ جارڈن نے, ہاں
ایک بھی ریفیوجی کو آنے دیا؟ نہیں آنے. ارے یار ہم نے تو 3 ملین افغان اس وقت رکھ لیے تھے یہاں پہ جب ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا. اگریڈ. ٹھیک ہے نا, اور ان کی وجہ سے ہمیں جو مسئلے ہوئے وہ آج دن تک چل رہے ہیں. لیکن جارڈن نے اور ایجپٹ نے ایک ریفیوجی لیا ہے, تو اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو ان ملکوں کا کرنا چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل میں تو یہ کہہ رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ روح کانپ جاتی ہے یہ سوچ کے کہ وہ کس حالت کے اندر اس وقت گدا گاڑیوں پہ بیٹھ کے بھاگ رہے ہیں, and they don't have a place to, ہاں they don't have a place to go. وہ صرف یہ کرے کہ دور کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ بمب نہیں آئے گا, وہ تو آئے گا, وہ تو آئے گا. یہ آنے نہیں دے رہے کہ کہیں ہمارے اوپر نہ بمب آ جائے, یہ ڈر ہے. تو رکھ لیں آپ اپنی فوج کو اور اپنے اسلحے کو اور اپنی ساری طاقت کو اور ایمانی طاقت کو. Very sad. That is the fact. It is a fact and it's a very sad fact. اب ہم اپنے نیشنل والی سائڈ پہ آ جائیں. اگر آپ نے اپنا ایکسپریس کر لیا سارا کچھ, جو کہ میں آپ کا غصہ شیئر کرتی ہوں, آئی اگری ود اٹ, لیکن لیٹس پٹ آر پلیس ان آرڈر. رنگ روڈ, ہمارے جو انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے کہ جی اس اسکینڈل کے اندر کسی بھی وزیر اور مشیر کا نام ہی نہیں. ایز یوزول جھوٹ بول رہے ہیں ابھی تک یہ سارے حکومت والے. ٹھیک ہے, زلفی بخاری نے کیوں ریزائن کیا؟ یہ میرا بھی. اور غلام سرور بھی کل ریزائن کرے گا. اچھا, کیوں کرے گا؟ ہاں, وہ تندور لگاتا تھا, وہاں پہ روٹیاں پکاتا تھا. صحیح ہے. اور زلفی ویلڈر تھا وہاں پہ کوئی نہیں. ایک کافی رپورٹ جو ہے وہ اس کو میڈیا سے چھپایا گیا. اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے. انکلوڈنگ ان کے نام ہیں جن کے نام لیتے ہوئے ہماری زبانیں جلتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہمارے قلم جو ہے لڑکھڑا جاتے ہیں. ہاں جی. تو بہت لوگوں کے نام ہیں, اور یہ تو ایک پروجیکٹ ہے, اور ان کا شروع کیا ہوا پروجیکٹ ہے, ان کی ناک کے اندر ہے. یہ انکوائری رپورٹ بھی عمران خان نے کی ہے. ہاں جی. اور ویئر دا بک اسٹاپس, عثمان بزدار. پنڈی کس کے انڈر ہے؟ پنجاب کے. پنجاب کے. پروجیکٹ کس نے انیشیٹ کرنا ہے؟ گورنمنٹ آف پنجاب. ہو از دا چیف ایگزیکٹو آف گورنمنٹ آف پنجاب. یہ تو عمران خان نے مجھے بتایا ہے کہ جب ٹاپ مین کرپٹ ہوتا ہے تو نیچے کرپشن ہوتی ہے. بالکل صحیح یہ تو مجھے خود عمران خان نے بتایا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ کرپشن ہوئی ہے نا. ہو از دا ٹاپ مین, فائنڈ آؤٹ. کیا بکواس ہم کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ پریس کانفرنس سے رہ گئی ہیں. کس نے انکوائری رپورٹ کروائی؟ پرائم منسٹر نے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نیب کو بھیج رہے ہیں. نیب کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ انکوائری رپورٹ آ گئی, تمام ایویڈنسز کے ساتھ آ گئی, ایف آئی اے کو کہیں پرچہ کاٹیں. بالکل. اور اب اریسٹ کرنا شروع کریں آپ. زلفی کو آپ بھاگنے کا موقع دے رہے ہیں, باقیوں کو بھاگنے کا موقع دے رہے ہیں. یہی نیکسٹ بات, یہی ڈی سی او وغیرہ ہیں وہ رہ جائیں گے پیچھے. یہی بات میں کہنے لگی تھی کہ اب یہ بھی لندن میں جا کے ویکیشنز کریں گے. جب گرم ہوگی تھوڑی دیر بعد, ہاں, باندری کے پیر جلتے ہیں تو اپنے بچوں پہ کھڑی ہو جاتی ہے نا. تو یہی ہوگا. ہاں بس ٹھیک ہے پھر. اچھا, تو پھر آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ اب ان کو بھی کلین چٹ ملے گی, یہ بھی باہر جائیں گے, اور ان کی بھی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اس حکومت میں کرپشن بہت ہو رہی ہے, اور یہ میں بڑے دکھ سے آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل دکھ کی بات ہے. اور پہلے تو کرپشن ہوتی تھی, لوگوں کے کام بھی ہوتے تھے. اب کرپشن بھی ہو رہی ہے, کام بھی نہیں ہو رہے. آپ کی اگری کر رہی ہوں بات سے, اور میں اس وجہ سے اگری کر رہی ہوں کہ اور یہ میں نہیں مانتا. آج میری اپنی ایک کسی دوست سے بات ہو رہی تھی بڑی پرانی, جو میری اور عمران خان کے بڑے کامن فیکٹر ہیں. وہ مجھے کہتی ہے لگتا ہے تم شہباز شریف کو سافٹ ہو رہے ہو. میں نے کہا یار گو اینڈ جمپ ان اے لیک. میں 14 سال انکنڈیشنل سپورٹ کی ہے. اب میں اگر تمہاری کرپشن پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں تو یور نیکسٹ اسٹیٹمنٹ از کیا میں نے لفافہ لے لیا وہاں پہ؟ کوئی اور کریٹو سوچ ہو سکتی ہے تمہاری کہ ہم نے بنگل اپ کر دیا, ہاں اون تو کریں, ہم نے غلط کر دیا, اون تو کریں. نہیں کریں گے, مانیں گے نہیں نا کہ وزری, کیونکہ اپنے ایئر کنڈیشن گھروں میں بیٹھے ہیں, کیونکہ اپنی گاڑیاں چل رہی ہیں, ان کو تو فرق نہیں پڑتا. وہ تو ان کو فرق اس وقت پڑتا ہے جب کمیٹی پارٹیوں میں بیٹھ کے ایلو یو کم می گو تھینک یو ویری مچ, یہ باتیں کرنی ہیں انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. بریزے مہنگا ہے کہ سفائر سستا ہے, یہ باتیں کرنی ہے. کہ اس پہ نشاد پہ سیل کب لگنی ہے. ہمارے تو مسئلے یہ ہیں اپر کلاس کے, ان کے یہ مسئلے تھوڑی ہیں کہ غریب جو ہے وہ ٹیسٹ ہی نہیں کراتا کووڈ کا, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ پھر دوائی کہاں سے لاؤں گا, پہلے ٹیسٹ کے پیسے کہاں سے لاؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں کووڈ کم ہو رہا ہے, وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہا تو کووڈ کہاں سے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ صرف گلا خراب ہونے پہ مر رہے ہیں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے بھی 6 گھنٹے لائنز میں کھڑے ہو کے گرمی میں ووٹ دیا تھا. اور اس وقت میں مرغی کی بات کروں گی, چاہے آپ پیلسٹائن کی بات کریں, لیکن میں پھر بھی مرغی کی بات کروں گی کہ مرغی اس وقت 400 پر کے جی سے اوپر جا چکی. نہیں, آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں. ہاں, کراچی میں 500 سے اوپر جا چکی ہے.
اور کوہاٹ اور بنو میں 450 کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ملک میں پتہ نہیں کتنی حکومت نہیں بٹ اور ارم سب سے بڑی بات اس میں کیا ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی پروڈکشن تو وہی ہے, مرغی کی ہے, مرغی کی بالکل, ریسٹورنٹس بند ہیں, ہوٹلز بند ہیں, شادیاں بند ہیں, شادی ہال بند ہیں, دعوتیں بند ہیں, اور مرغی جا کھا رہی ہے, جا کر رہی ہے. اگریڈ. اور وہ تو مر رہی ہوگی کیونکہ تو پہلے کیونکہ ان کا ایک وہ لائف سپین ہوتا ہے. اس کا مطلب ہم مری ہوئی مرغی 500 کی لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہی مطلب ہوا نا. تو وہ جو 22 سال کرپشن کے خلاف نعرہ تھا اس کو لے کر اعتراض اب ہونا چاہیے. آپ کی بیڈ گورننس ہی کرپشن ہے اور کیا, کہ انکمپیٹنٹ انیفیشنٹ لوگ آپ کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سارے دوسری پارٹیوں کے بگوڑے ہیں ہاں جو جسٹیفائی کر رہے ہیں, یہ تو کیونکہ ہر دفعہ وہ حکومت میں آنے کے حکومت میں آتے لیے ہیں, ایک پارٹی سے بھاگ کے دوسری میں آ جاتے ہیں. ان کے اندر کا ضمیر اس وقت جاگتا ہے. کل کو اگر عمران خان پہ کوئی پرابلم ہوئی 2 مہینے تک تو ان ساروں کا ضمیر دوبارہ جاگے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ بتائیں گے ہم نے تو اس وقت پرائم منسٹر کو یہ بھی کہا, اس نے یہ نہیں کیا, یہ بھی کہا, اور پھر وہ جسٹیفائی کریں گے دوسری جگہ جا کے, اور میں اور آپ ہی ان کے انٹرویوز کر رہے ہوں گے. یہ بات سچ ہے آپ کی. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی نے اب ایک یو ٹرن لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کسی ادارے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. اب یہ کیا شہباز شریف کا نیریٹو ہے, کیا نواز شریف کو تھوڑا مائنس کی ہے؟ ایک تو یہ یو ٹرن نہیں ہے. ایون نواز شریف نے یہ بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا ہم 1-2 لوگوں کے خلاف ہیں, ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے, 1-2 لوگ, ہم ان کی زبان کلام اور ان کی ٹائمنگ پہ اعتراض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بیسیکلی آپ دیکھیں. لیکن بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس ملک, بالکل جی, اور جو اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو یا اس عہدے پہ رہ چکا ہو, اس سے ہم چھوٹی گفتگو ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اور یہ انہوں نے بڑی سینسیبل بات کی ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے ری ایشور کروایا کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نتھنگ رانگ ان دیٹ. بالکل. اور اگر یہ شہباز شریف کا نیریٹو ہے تو دیٹ از اے ویری انٹیلیجنٹ نیریٹو, کیونکہ دی ادر نیریٹو از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دیم ایٹ آل. تو شہباز شریف میں پہلے دن کی ایک ان کی سوچ ہے ٹھیک ہے, کہ ہمیں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر آگے نکلنا ہے. اور یہ ایون ان پاور ان کی سوچ تھی, جو یعنی آج اپوزیشن کی سوچ نہیں. ٹھیک ہے, میں ان کو ملا ہوں, اس وقت بھی وہ یہی بات کرتے تھے, نہیں ہم نے کسی کے اس طرح سے نہیں ہم نے کرنا, ہماری بےزتی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. تو which is a good narrative. It's a very good narrative, but nothing wrong. but نواز شریف نے تو یہ نیریٹو نہیں دیا تھا, چاہے آپ جو مرضی کہیں. ٹھیک ہے, who is the president of PMLN? ٹھیک ہے, وہ تو شہباز ہے, بٹ میں سو دیٹ مینس کہ اب نیریٹو تھوڑا سا ڈفرینٹ لے کر چل رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ دونوں کی ڈیسٹنی ایک ہے, میکینکس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, بٹ دس از اے مور انٹیلیجنٹ موو. This is a sensible move. ہاں, it is not a move, it is a paradigm shift. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, and it's for the better. move کہنا تو اس کو انسلٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ پلان کر کے ایول پلاننگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, I think it's a paradigm shift کہ ہم نے لوگوں کو کیا بتانا ہے. And if Shehbaz Sharif has done that, then that is a very sensible thing to do. ٹھیک ہے, I agree, and that's the way it should be for any political party. اچھا, political party سے ہم PDM پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا عید کے بعد بہت بڑا ہم نے سرپرائز دینا ہے. تو ڈو یو تھنک دیٹ سرپرائز کوڈ بی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ واپس جوائن ان کر رہی ہے؟ وہ سرپرائز آئے گا ڈفرینٹ, ان کی ریٹیلیشن کا ڈفرینٹ فیزز ہیں, وہ آئیں گے. اور ابھی عید تو کل ختم ہوئی ہے نا, جی پرسوں, جی, تو ان کو 1 ہفتہ تو دے دو یار, ان کو بھی گرمی لگتی ہے موسم میں, وہ سانس لے رہے ہوں گے بیچارے. لیکن آئی تھنک ود ان دس ویک یو ول سی اے لاٹ آف ہیٹ جنریٹنگ. اینڈ ابھی تو گورنمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ PDM نہیں ہے, وہ بجٹ ہے. دے ڈونٹ ہیو دا منی ٹو پاس دا بجٹ, اینڈ دا گورنمنٹ نیڈز دیٹ منی. اور شوکت ترین نے تو آ کے جو پہلے دن پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ 2.5 سال اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, شوکت ترین نے اپنی حکومت کا متعلق کہا ہے. تو اب مجھے اگر کوئی حکومت والا کہتا ہے کہ ہم نے یہ بڑا کمال کر دیا, تو میں کہوں گا اپنے وزیر کو نمٹو بھائی. بالکل ٹھیک میں ہے, تو اس کی بات ٹو کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب تھوڑا انٹرنیشنل کی طرف دوبارہ میں آتی ہوں کہ ٹرکی کا جو پریزیڈنٹ ہے, ہی سیڈ ٹو دا US پریزیڈنٹ کہ آپ نے اس اسرائیل کی سائڈ لے کے اپنے ہاتھ خون میں ڈبو دیے ہیں, آل دوز اسٹیٹمنٹس. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا, میں لوگوں کو اس کی ذرا تاریخ بتانا چاہتا ہوں. پرابلم یہ کہ جب بھی میں لوگوں کو ہسٹری بتاتا ہوں نا, تو وہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ سوچتے نہیں ہیں. وہ ہر ایک ایکسکیوز یہ دیتا ہے کہ اس وقت یہ تھا, اس وقت یہ ہے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں
کہ مثلا قرآن پاک 1400 سال پہلے جب نازل ہوا تو وہ قیامت تک کے لیے تھا. بالکل. آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس وقت یہ حالات تھے تو یہ ہو سکتا تھا, آج یہ نہیں. جو قرآن میں ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے, بالکل. ختم بات. ہاں جی. اور وہ قیامت تک. قیامت تک. اسی طرح تاریخ میں جو چیزیں ہو جاتی ہیں نا وہ قیامت تک رہیں گی, آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ ریزن دیتے رہے ہائنڈ سائڈ میں. جب اسرائیل 1948 میں بنا تو فرسٹ کنٹری آف دا مسلم ورلڈ جو پاپولیٹڈ کنٹری تھی اس میں ٹرکی تھا جس نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا اور اس کو ریکگنائز کیا تھا. اوکے. اینڈ بائی دا وے سیکنڈ واز ایران. ٹھیک ہے نا, یہ تاریخ ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ہیڈ نو کلو. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نو بڈی ہیز. ہاں. ہم ویسے اردگال ڈرامہ دیکھ کے ہم گھوڑوں پہ سب بیٹھے رہتے ہیں. Now the thing is کہ جب طیب اردگان was the prime minister, he specially went to Tel Aviv اور انہوں نے کہا کہ جو ان کو سپورٹ نہیں کرے گا وہ ہماری پارٹی میں سے نہیں ہوگا. اچھا. اس وقت یہی وزیر اعظم جو آج ہے نیتن یاہو کو اردگان انوائٹڈ him to Turkey اور جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن سے خطاب کروایا ایز اے لیڈر آف دا فری ورلڈ. یہ ٹرکش پارلیمنٹ میں خطاب ہوا ہے. ابھی جو وہی اردگان ہے وہی نیتن یاہو ہے, کوئی لوگ بھی نہیں بدلے. چینج بھی نہیں. آپ یہ نہیں مجھے کہہ سکتی وہ اس وقت کی بات ہے یہ اس وقت. اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. ٹوڈے Turkey still has an embassy in Israel and they have not cut back their staff. Israel still has an embassy in Turkey. They have not brought back their ambassador. They have not cut back their staff. They have a trade of about $7 billion. They have not talked about cutting that back. My reason for telling you all of that is کہ اگر ہم واقعی مسلمانوں کو ہمیں تکلیف ہے فلسطینیوں کے خون کے اوپر جو ہولی کھیلی جا رہی ہے اس سے, تو ہر قسم کا تعلق ہم منقطع کریں پھر. بالکل. اور ہر قسم کا ٹریڈ ہم بند کر دیں, ہمیں جتنا مرضی نقصان ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, یو کم می گو, پیپسی 7 اپ, تھینک یو, یہ والی باتیں نہیں چلیں. نہیں, خالی اسٹیٹمنٹس کا کیا ہے. اگر مگر چونکہ چنانچہ. نہیں اسٹیٹمنٹس نہیں. ہینگ آن, واٹس یور ایمبیسی ڈوئنگ اوور دیئر؟ کیا ان کی ایمبیسی نے وہاں اسرائیلی فارن آفس کو کوئی یادداشت دی ہے جا کے کہ جناب آپ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ آبویسلی نہیں. تو پھر مجھے آپ کیا بتا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. میں ٹویٹر پہ شروع ہو جاؤں آپ کی گریٹنس کی تعریفیں کرنا؟ بالکل ٹھیک. میں تو نہیں کروں گا. میں اس دن کروں گا جس دن آپ اپنے بچوں کو یا خود چلیں گے وہاں پہ اور آپ کھڑے ہوں گے, آپ کہیں گے اچھا ہم لڑ نہیں سکتے, کوئی بات نہیں, چلو مجھے سمجھ آتی ہے, ہر آدمی نہیں لڑ سکتا, ہر فوج نہیں لڑ سکتی, فائن, ہر ایک کی مجبوری ہے. میں اپنا ٹریڈ تو بند کر سکتا ہوں. ہاں بالکل. میں اپنے بارڈر تو سیل کر سکتا ہوں. ہاں. I rest my case. Agreed. But at the end of the day, it's the matter of economy. اپنی اکانومی نہیں ڈسٹرب کرنا چاہتے. Matter of my interest. ہاں. At the end of the day, بس. وہی نا, نہیں ڈسٹرب کرنا چاہتے. اکانومی وہی ہے نا جو مجھے سوٹ کر رہی ہے. جو سوٹ کر رہی ہے اسٹیٹمنٹس. جو دوسرے کو سوٹ کر رہی ہے وہ پھر اکانومی نہیں, وہ انفلیشن ہے. اسٹیٹمنٹس کا کیا ہے, اسٹیٹمنٹس دیتے جاؤ اور شو یو. میں بھی ہاں ہالو میں آج سپورٹ. عہد کرتا ہوں جی, میں 10 سال میں چاند پہ جا کے دکھاؤں گا. وہ کس پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے ہوں گے تب تک میں خود بھی زندہ ہوں. بالکل صحیح ہے. ہاں یہ تو اسٹیٹمنٹ کا کیا بات ہے. یہ وہی ہے نا, فیس بک پہ جیسے تصویر کے اوپر آئی سپورٹ پیلسٹائن کے وہ آ رہے ہیں. شکر ہے کہ 1946 میں واٹس ایپ نہیں تھا اور فیس بک, وہ نام صرف میسیجز کر رہے تھے, اس کو فارورڈ کرو پاکستان بنے گا, انگریز مجبور ہو جائے گا پاکستان. 20 لوگوں سے شیئر کریں پاکستان بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ ہاں ایک آخری سوال یہ رہ گیا کہ کل اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے بڑی دھواں تقاریر ہوئیں اور ہمارے جو ہیں شاہ محمود قریشی آج ٹرکی پہنچ گئے ہیں. سو اور یہ ساری پیلسٹائن کو لے کر ہوئیں. سو ڈو یو تھنک کہ یہ کافی ہے؟ میں ایک ایسا کام بتاتا ہوں کہ جس میں کسی مسلم کنٹری کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا. اچھا. پی ٹی وی کے 10 چینل ہیں, پتہ نہیں, ایک پی ٹی وی ورلڈ کو مسلم چینل کے نام سے کنورٹ کریں. وہ نے نام بدلنا ہے نا, گورنمنٹ بدل سکتی ہے, بالکل. وہ پرائیویٹ آدمی کو کیمرہ کے پاس جانا ہے نا. بالکل صحیح. اور جتنے 57 مسلم کنٹریز ہیں ان کو کہ ہر ایک کو اس کے اوپر آدھا گھنٹہ ملے گا اور صرف تم پیلسٹائن کی حمایت میں تم اس کو آدھے گھنٹے کی پروگرامنگ کرو گے, خود بنا کے لوڈ کرتے رہو. ہاں. عربی میں ہو, اردو میں ہو, انگریزی میں ہو, ہندی میں ہو, فرینچ میں ہو, اسپینش میں ہو, پورچوگیز میں ہو, چائنیز میں ہو, اور دنیا کو تو پتا چلے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جو بائیڈن کہہ رہتا ہے کہ دے ہیو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس, کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو وہی جو پکچر اس کو دکھائی جا رہی ہے اس کو وہ نظر آ رہی ہے, مجھے جو پکچر دکھائی جا رہی ہے مجھے وہ نظر آ رہی.
ہر ایک کو ایک پکچر تو دکھاؤ کہ یہ مر رہے ہیں لوگ. ہاں بالکل ٹھیک بات. ابھی اپنا چینل بنانے سے ان کا کیا نقصان ہے اور کتنا خرچہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, زیرو, کچھ بھی نہیں. بنا ہوا چینل ہے, اس کو کام لانا ہے, کیونکہ ویسے تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. ویسے کوئی دیکھتا نہیں ہے بالکل, اور بجلی کے بل میں اس کے پیسے بھی ہر کوئی دیتا ہے ابھی تک. جی 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 100 روپے آپ تو دے. تو آئی ایگری جی. سو بیسکلی آپ نے بہت اچھے طریقے سے سم اپ کر دیا. سب کے شولڈرز پہ رسپانسبلٹی فال کرتی ہے, بٹ سب سے زیادہ حکمرانوں کے اور مسلم ورلڈ کے تمام حکمرانوں کے اوپر. دیکھیں جو آدمی, جو قوم گوشت, چینی, آٹا, روزگار, دوائی, پانی, ان مسائل میں پھنسی ہوئی ہے, وہ بیچارے کسی اپنے ماں باپ کا نہیں سوچ سکتے, کسی اور کا کیا سوچیں گے. ٹھیک ہے, ان سے ایکسپیکٹ کرنا یہ ظلم ہے. یہ ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں جن کو یہ فکریں نہیں ہے, جن میں آپ حکمران یا اس طبقے کے لوگ. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ تمام یہ ہم کنٹریز لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں. نہیں, اور وہ تمام کنٹریز, مسلم کنٹریز بھی جو کہ تھرڈ ورلڈ میں نہیں فال کرتی ہیں اور بیسک نیڈز نہیں پورے کر رہے, ان کی بھی بات ہے نا. بھائی جن کے بارڈر لگے وہ کھول نہیں رہے, وہ نہیں کھول رہے, ہاں, تو ان کی بھی بات کریں. تھینک یو سو مچ فار برنگنگ آل دا اویئرنیس. اللہ آپ کو زندگی دے اور آپ اس طرح کی اویئرنیس پھیلاتے رہیں ہم سب کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. پلیز کیپ واچنگ. ہٹ دا سبسکرائب بٹن, رنگ دا بیل آئیکن, اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.